ہمارے ملک میں ڈونیشن دینے والے مسلمان کم نہیں ہیں، الحمدللہ بہت دیتے ہیں. وہ جو لینے والے ہیں ان کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. آپ اس لفظ کو کافی اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں. ڈونیشن میں زکوٰۃ بھی آتی ہے. زکوٰۃ دینے والوں کی کمی نہیں، لینے والوں میں ایمانداروں کی کمی ہے. ورنہ اس ملک میں مسلمانوں کی غریبی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی غریبی. یہ جو ہماری غریبی ہے وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہے. معافی چاہتا ہوں، یہ جو ہماری غریبی ہے اس ملک میں، یہ غریبی ہماری بے ایمانی کی وجہ سے ہے. یہ غریبی ہماری جو ہے یہ شوقیہ ہے، ہماری فطرت کی خرابی کی وجہ سے ہماری غریبی ہے. ورنہ جس ملک میں 20 لاکھ کروڑ کی زکاتیں نکلتی ہوں، یس 20 لاکھ، آپ کہیں گے میں کیا حساب پیش کر رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، اس ملک میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ 20 کروڑ ہے نا. 20 کروڑ میں زکات دینے والے مسلمان کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ رکھ لیتا ہوں میں پورے ہندوستان میں. تو 1 کروڑ مسلمانوں کی زکات کی ایوریج کیا ہوگی؟ 1 لاکھ. اس سب میں بہت منیمم میں جا رہا ہوں. 1 لاکھ انٹو کر لیجئے کتنا ہوا. آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. کین ٹیل می ہاؤ مچ؟ کیلکولیٹر کام کر رہا ہے؟ میں سیمنٹڈ گفتگو کر رہا ہوں، ہواؤں میں نہیں کھیل رہا ہوں. 20 کروڑ مسلمانوں میں 1 کروڑ مسلمان زکات دیتے ہوں گے انشاءاللہ، زیادہ ہوں گے. 1 کروڑ مسلمان پہ 1 لاکھ روپے زکات کی ایوریج رکھ لیجئے آپ. تو ہندوستانی مسلمان ہر سال 20 لاکھ کروڑ روپے زکات کی نکالتے ہیں. اس کے باوجود ہر چوتھا مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے. کیوں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا اس پر غور کیجئے. 20 لاکھ کروڑ زکات نکلنے کے باوجود ایک غریب مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مسجد میں بھی کیوں مانگتا ہے؟ 20 لاکھ کروڑ زکات نکلنے کے باوجود ایک غریب مریض انسان مسجد میں اپنے علاج کے لیے بھی کیوں مانگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا پیسوں کی کمی نہیں ہے، ایمانداری کی کمی ہے. کیوں ہم کہتے اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے کہ اگر اس پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے انشاءاللہ تو 5 سالوں میں مسلمانوں کی غریبی ختم. اگلے 5 سال میں گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم بات کریں گے کہ بتاؤ کہاں ہم بجٹ دینی ہے، وہاں ہم فائنانشیل سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اب آپ بتائیے کہ ہم لینے والی قوم ہوں گے یا دینے والی قوم ہوں گے؟ ہمارے علماء کرام، دانشوران، ڈاکٹر، انجینئر، مفتیان کرام سب بیٹھ کر ذرا سوچیں. میں سب کی گالی کھانے کو تیار ہوں مگر آپ سچ کو ماننے کو تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، دولت آتی ہے بے پناہ جو بھی شکل میں ہو. فرمایا کہ حضور یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. آپ نے فرمایا اسلامی حکومت کے غربا میں تقسیم کر دیا جائے. سنیے غور سے، تقسیم کر دیا جائے. بیت المال کے ذمہ داروں نے کہا حضور اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی بیت المال میں اب کوئی مسلمان غریب باقی نہیں رہا. کہا اچھا تو ایک کام کیجئے، قرض داروں میں تقسیم کر دیا جائے، جن کے قرض ہے وہ قرض ادا ہو جائیں. ادا کر دیے گئے. پھر لوگ واپس آئے کہ حضور قرض داروں کے قرض ادا کر دیے گئے، مال پھر بھی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا تعلیم کے میدان میں کام کرنے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے. بیت المال کے ذمہ داروں نے فرمایا کہ ضرورت کے تحت وہ بھی تقسیم کر دیا گیا ہے، مال پھر بھی بچ گیا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں جو نان مسلمز ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کر دی جائے. بیت المال کے افسران نے یہ بتایا کہ ہمارے ملک میں سارے نان مسلم کی ضرورتوں کو پوری کر دی گئی ہے، مال پھر بھی بچ گیا. آخری بات جو بتانے جا رہا ہوں، گرچہ اس کا ثبوت مجھے کسی بڑی کتاب میں تو نہیں ملی ہے، لیکن بات درج ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ اب اس مال سے گیہوں اور چاول خرید لیں اور پہاڑوں پہ ڈال دیں تاکہ اسلامی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہ جائے.